أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خاص اور مختص ہو. سورت زخرف اور پارہ نمبر 25 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. کیوں نہیں اگر لوگ ایک ہی امت ہوتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. اللہ فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جو لوگ میرے منکر ہیں، جو لوگ میرے منکر ہیں، نافرمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لِبْيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھر کی چھتوں کو من فضہ، چاندی کی چھتیں بنا دوں. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھر کی جو سیڑھیاں ہیں میں وہ بھی چاندی کی بنا دوں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی
چاندی کے دروازے بنا دوں، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے وہ پلنگ، وہ تخت سارے کے سارے میں چاندی کے بنا دوں، وَزُخْرُفًا، یا ان کا گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے پلنگ، ان کے گھروں کے دروازے یا تو میں چاندی کے بنا دوں، وَزُخْرُفًا، یا پھر سونے کے بنا دوں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ دنیا کا عارضی سامان ہے۔ اکثر ہم میں سے ساتھی وہ اچھے کاروبار کو، اچھے بزنس کو، اچھی نوکری کو، اچھی آمدنی کو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت سمجھ لیتے ہیں۔ بہت بار ایسا اتفاق ہوا، کچھ ساتھی ایسے ملے، انہوں نے کہا کہ بس جی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، یہ میرا فلاں کاروبار، میری فلاں دکان، میری فلاں بزنس، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ایسے تھوڑی مل گیا ہے، اللہ میرے اوپر راضی تھا تو میرا کاروبار اچھا ہوا۔ اب اچھے بزنس کو، اچھے کاروبار کو، اچھی نوکری اور اچھی جاب کو اللہ کی رضا سمجھ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب ہم اس کی آزمائش اس کو دولت دے کے کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے بارے میں کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بڑی عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب ہم اس کی آزمائش، اس کی نوکری ختم کر کے، اس کے بزنس کو ڈاؤن کر کے، اس کو کم پیسے دے کر اس کی آزمائش کریں تو پھر یہ لوگوں کو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ زیادہ دولت دے دیں، زیادہ پیسہ دے دیں تو پھر یہ راضی ہے، یہ اپنے گھر والوں سے بھی راضی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی راضی ہے، اور اللہ کے حوالے سے بھی پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے کہ جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا۔ اگر ہم چھین لیں یا کم کر دیں پھر یہ نہ گھر والوں سے راضی ہے، نہ دوستوں سے، نہ رشتہ داروں سے، بلکہ یہ سب کو چھوڑ چھڑا کے اللہ سے بھی ناراض ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی پھر ایسے کفریہ جملے بولتا ہے، کفریہ جملے، پچھلے بار بھی میری فصل نہیں بنی، اس بار بھی میری فصل خراب ہو گئی، پچھلی دفعہ میرے جانور مر گئے، بیماری گئی، اس بار بھی میرے ہی مر گئے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظری صرف میں آتا ہوں، اس طرح کے کفریہ جملے بولتا ہے۔ لیکن اس طرح دھیان نہیں جاتا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور رزق لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب تیری روزی بنی ہوئی تھی، اچھا بزنس چل رہا تھا، تو پھر رشتہ داروں نے دعا کی تھی، رشتہ داروں نے تویز کیے تھے کہ اس کا رزق اچھا ہو جائے، تب کوئی خیال نہیں ہے، تب نہ نماز کا ہوش ہے، نہ روزے کا ہوش ہے، نہ قرآن کی مجید کی تلاوت کا پتہ ہے، بس یہی ذہن میں ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے۔ اب رشتہ دار بھی سب اس کو اچھے لگتے ہیں،
جیسے اس کا بزنس ڈاؤن ہوا تو فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، پھر لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتا ہے میں جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں، میں جس کا چاہوں رزق کم کر دوں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی بھائی، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کسی انسان کا نہ رزق بڑھا سکتا ہے نہ رزق کم کر سکتا ہے۔ وہ چاہے جادو کر لے، وہ چاہے جتنے مرضی تعویذ کر لے، کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ آج مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اور ہمارا یقین جو ہے وہ سارا کا سارا دولت پر ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ بس ایک شوق دل میں پیدا ہو گیا ہے، ایک حص ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، دولت جمع کرنی ہے، وہ چاہے جس طرح سے بھی ہو، حلال سے، حرام سے، بے ایمانی سے، فراڈی سے، دھوکے سے، جس طرح ممکن ہو سکتا ہے پیسہ جمع ہونا چاہیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی عمر لکھ کے آؤ، یہ اس دنیا میں کتنے دن رہے گا، وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ جاؤ اس کا رزق لکھو، اس کو رزق اس دنیا میں کتنا ملے گا، اور جاؤ اس کا لکھو یہ نیک بنے گا یا برا۔ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے لکھوا دیتا ہے، اور یہ تقدیر ہے۔ اب لکھ دیا گیا، ابھی مجھے ہوش ہی نہیں ہے، میں دنیا میں آیا ہی نہیں، لیکن میرا رہن سہن، میرا نصیب، میرا کھانا پینا، میری دولت، جو جو دنیا میں مجھے مل سکتا ہے وہ سب کچھ ابھی میں ماں کے پیٹ میں ہوں لکھ دیا گیا۔ جب میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پھر سمجھایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جتنے بھی اس دنیا میں جاندار چیزیں رہتی ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان سب کے رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان کا ٹھکانہ، ان کا رہن سہن، ان کا گھر، ان کا مکان، ان کے پلاٹ، ان کی دکانیں، یہ سب کچھ میرے ذمہ ہے، میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا، انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے نصیب کا، اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے۔ جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح انسان کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان جلد بازی میں جلدی امیر ہونے کی وجہ سے، جلدی پیسہ اکٹھا کرنے کی لالچ سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے حصے کا جو حلال رزق ہوتا ہے اس اپنے حصے کے رزق کو حرام ذرائع سے جلدی اکٹھا کر لیتا ہے، اور وہ حلال اس کے نصیب کو جو ہوتا ہے وہ اس کو حرام بنا دیتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے۔
جو اس کے پاس آ گیا، اگر آج یہ جلدی نہ کرتا تو وہ چیز اس کے پاس آنی ہی تھی، اسی کی تھی، لیکن انسان نے جلد بازی کر کے اب نے اس حلال رزق کو حرام بنا دیا۔ اپنی ساری زندگی دولت اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یہ رزق، یہ روٹی، یہ سب کچھ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم عبادت کرو، عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارا رہن سہن کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، ان سب چیزوں کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوبست کروں۔ آج ہمیں صرف پیسہ اکٹھے کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا۔ نہ مجھے جنازہ آتا ہے، نہ مجھے نماز آتی ہے، نہ مجھے صحیح معنی تلفظ کے ساتھ قرآن آتا ہے، نہ مجھے آخرت کا پتہ ہے، وہ جو بزنس میں کرتا ہوں پیسہ کماتا ہوں نہ مجھے اس کا طریقہ آتا ہے، مجھے شریعت کا بالکل بھی پتہ نہیں۔ میں سارا دن دکان پر بیٹھتا ہوں، اذانیں ہو رہی ہیں تو ہونے دو، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا منادی بلا رہا ہے، میں کان سے سن رہا ہوں، اللہ کے منادی کی آوازیں میرے کان میں گونج رہی ہیں، لیکن میں نہیں اٹھتا۔ میں اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں مست ہوں۔ سارا دن ایسے گزر گیا، رات کو میں سویا اور صبح اٹھا، پھر وہی پیسے کمانے کے لیے چلا گیا۔ پیسے کماتے کماتے 30 سال 40 سال 50 سال وہ سارے کے سارے گزر گئے۔ اب کیا ہوا؟ ایک درد ہے جو میرے دل میں اٹھا ہے، آج وہی لے کے آیا ہوں۔ بس اب اس کو موت کی چاٹ لگی ہے، فرشتے نے آ کر ہلایا ہے، اب یہ بستر پر ہے انسان، اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ میری روح پرواز ہونے والی ہے۔ اب جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو فوراً کہا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ موت کی چاٹ لگی اور کہا یا اللہ بس مجھے 2 منٹ دے دے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے تیرے نیک بندہ بن جاؤں۔ تھوڑی سی دیر باقی ہو، ایک لمحہ ہی دے دے تاکہ میں نیکی کر لوں، نیک بن جاؤں۔ ہائے افسوس، 40 سال کیا کرتا رہا، اب 1 منٹ مانگتا ہے، اب 1 لمحے کے لیے ترس رہا ہے۔ ابھی دنیا میں ہے، ابھی زندگی ہے، مرا نہیں ہے، ابھی حیات ہے۔ ابھی سے پتہ چل گیا، ہائے افسوس کہ میں نے ساری زندگی ضائع کر دی۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ میں نیکی کر کے تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بن جاؤں۔ پھر وقت نہیں ملتا۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے کہ آج ہم اپنے بزنس میں سے، اپنے کاروبار میں سے وقت نکال کر اپنے آخرت کی تیاری کر لیں۔ یہ دولت، یہ پیسہ یقیناً ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ پھر اسی میں نہ بنا لو کہ پھر دین نہ سیکھو، قرآن کا علم نہ ہو، حدیث کا علم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا یا پڑھتا ہی نہیں ہے، بالکل دین سے دور ہو جانا اور صرف پیسے کے قریب ہو جانا۔ یہی پیسہ ہے جو اس دنیا میں انسان کو ذلیل کراتا ہے، یہی پیسہ انسان کو آخرت میں رسوا کرائے گا۔ آج میں اپنا مستقبل صرف پلاٹ کو سمجھتا ہوں، دکان کو سمجھتا ہوں، نوکری اور جاب کو سمجھتا ہوں، یہ کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہی مستقبل پھر میں اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈتا ہوں۔ خود ساری زندگی دولت کمائی اور پھر بچے کو بھی اسی کام پر لگا کہ یہی زندگی ہے، یہی مشن ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ سورۃ محمد پارہ نمبر 26 کہتا ہے اب ان لوگوں کی حالت یہ بن گئی ہے، اب یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں۔ کیسے کہ جانوروں کی طرح یہ کھاتے ہیں اور جانوروں کی طرح یہ سوتے ہیں۔ جانور کا کام دو ہے صرف، ایک کھانا، دوسرا بچے پیدا کر کے ان کو پالنا۔ تو انسان کے صرف یہی دو کام ہیں، کھانا اور پھر شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر بچوں کے لیے کمانا، بس یہ دو کام۔ پورا ایک سپارہ وہ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی نا، ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو بتلائی کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، میں نے تمہارے اوپر یہ نیکی کی، میں نے تمہارے اوپر یہ اپنی رحمت کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری نافرمانی کی۔ تو آج ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو حالت ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہے۔ میں دیکھوں کہ میں کیا تھا اور آج کیا بن گیا ہوں۔ یہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، یہاں تک کیسے پہنچا؟ اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں تنہائی میں بیٹھ جاؤں تو حساب نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ لیکن جس مالک نے مجھے دیا، جس مالک نے مجھے سب کچھ عطا کیا، اس کی عبادت کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے آج اس کا تعارف ہی نہیں ہے تو اس کی صفات کون سی ہے؟ مجھے اپنے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، مجھے اس مالک سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اتنا گیا گزرا ہو گیا ہوں میں، وجہ صرف دولت اکٹھی کرنے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، جب عورت کو حیض آئے، وہ عورت حیض کے دنوں میں جس کپڑے سے وہ گندا خون صاف کرتی ہے، جس کپڑے سے وہ گندا خون صاف کرتی ہے، پھر وہ گندا کپڑا اٹھا کر کسی کنویں میں ڈال دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی ویلیو نہیں۔ فرشتے آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم اس پہاڑ کو سونا بنا دیں، آپ بادشاہ کی زندگی گزاریں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے بعد اس دنیا میں آپ کا مقام
1,24,000 قوموں پیش پیغمبروں کے پیغمبر، آپ غربت میں زندگی مت گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حکم کریں، میں اس پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے یہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے، وہ بھی ایک ٹائم ہو اور ایک ٹائم نہ ہو، تاکہ جس ٹائم میرے پاس نہیں ہوگی یا اللہ میں تجھ سے مانگوں گا۔ ایک ہمارا پیٹ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ایک برا برتن ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک برتن ایسا ہے برا جو کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے، وہ پیٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی میں زندگی گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، نیچے کھجور کی چٹائی بچھائی ہوئی ہے، اسی کے اوپر سو رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مٹی پہ سو رہے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے کیسر اور کسرا وہ پلنگوں پر تکیے لگائے سو رہے ہیں، نرم نازک ریشمی بستروں پر پڑے ہیں، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ، اور حالت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے عمر، کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ کیسر اور کسر کے لیے یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ہمیں دنیا کے پلنگ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کے نرم و نازک بستر نہیں چاہیے، ہم یہ سب کچھ اپنے رب سے مانگتے ہیں، آخرت کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی انتہائی مشکل ہے۔ وہ دن ایسا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل، بچوں کا مستقبل، بچوں کے لیے یہ کر لو، بچوں کے لیے یہ کر لو، بچوں کے لیے یہ کر لو۔ دنیا ہے نا، دنیا میں سرے سے یہی فکر ہے، بچوں کے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کر لو، بچوں کے لیے 2 پلاٹ بنا لو، بچوں کے لیے دکانیں بنا لو، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، میں انسان بنا ہوں یہ نہیں بنا، نہیں، بس بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی، یہی اولاد ہوگی، یہی بچے ہوں گے، انسان کے گربان سے پکڑیں گے، یا اللہ اسی ظالم نے ہمیں دین کی تربیت نہیں دی۔ اور پھر باپ کیا کہے گا؟ سورۃ معارج کہتی ہے باپ کا کہے گا، جب باپ جہنم کی آگ کو دیکھے گا، باپ کیا کہے گا؟ باپ یہ کہے گا یا اللہ یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی۔ قیامت کے دن جب جہنم کی آگ کو دیکھے گا، پھر کہے گا یا اللہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے، میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے، میرے خاندان کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ دنیا کی ساری زندگی تو نے
اولاد کے مستقبل میں لگا دی. کیسا عجیب انسان ہے. دنیا کی ساری زندگی تو نے انہیں بچوں پر صرف کر دی، انہیں کی مستقبل کے لیے، صرف دنیاوی مفاد میں. اب آخرت میں بدل گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میری جگہ پر میرے بچوں کو جنت میں پھینک دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کلا انہا لظا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو نے کرتوت کیا ہے، غلطیاں تیری ہیں، تو تجھے اٹھا کر جنت میں پھینک دے. قیامت کے دن اتنا سخت ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس ذہن کو اور اس دل کو یہ بات سمجھا دو. اپنے دل کو، اپنے ذہن کو یہ بات یاد کرا دو کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، ایک دن موت آ جانی ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا میں اس لائق ہوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ اگر آج مجھے موت آ جائے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور نہ میں نے کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیاری کی ہے، کبھی بھی نہیں. نہ مجھے فکر ہے، اور مجھے فکر ہے تو صرف بچوں کے مستقبل کی، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے تو سنو، سورۃ کہف کہتی ہے، سورۃ الکہف کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک یتیم بچے کی دیوار کھڑی کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بغیر پیسوں کے دیوار کھڑی کر دی، اجرت بھی نہیں لی، وجہ فرمایا اللہ نے کہا ہے ان کا جو باپ تھا وہ فوت ہو گیا، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا جو باپ تھا وہ ہمارا نیک بندہ تھا، اس لیے ان کے بچوں کے مستقبل کی نگرانی اب ہماری ذمہ داری. باپ نیک بن گیا اور بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے تو میں خود اچھا بن جاؤں. اگر میں چاہتا ہوں میرے بعد میرے بچے جو ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں، محفوظ رہیں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھال لوں، اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کی حفاظت میرا رب کرے گا. لیکن جو لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر یا قرآن حدیث کی مخالفت کر کے دولت اکٹھی کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کی خاطر، ان کا نتیجہ روزانہ اخباروں میں، خبروں میں آیا ہوتا ہے. 2 بھائی تھے، باپ مر گیا، اس کی بہت جائیداد تھی، تقسیم ہو رہی تھی کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ایک طیش میں آیا، اس نے دوسرے کو گولی مار دی. یہ ایسی کوئی چیز ماری، وہ مر گیا. اب ایک تو مر گیا اور دوسرا چلا گیا قید خانے میں، جیل میں. اب جو دولت تھی، جو پیسہ تھا، وہ سارا کا سارا پولیس والوں اور وکیلوں کے حوالے. اب کیس بن رہے گئے، زمین بک رہی ہے، دکان بک رہی ہے، اب لگ رہے ہیں. ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے. اور دوسری صورت، اگر ایک دوسرے کو نہ مارے، ایک دوسرے کو نہ مارے، مال تقسیم ہو گیا. اور تقسیم اس انداز سے ہوئی ہے کہ 19-20 میں ہو گیا، 19-20 میں ہو گیا. کسی کے پاس تھوڑی سی زیادہ چلی گئی، کسی کے پاس تھوڑی سی
कम आ गई। उससे क्या हुआ, जो खूनी रिश्ते थे वो टूट गए। भाई भाई से नहीं बोलता, सारी जिंदगी ना खुशी में ना गमी में, क्यों, ये हमारे बाप का हक खा गया। और असल जो वजह होती है उसको कोई नहीं देखता। जब पैसा हलाल का हो, जो मैंने दौलत कमाई है मैंने इस अंदाज से कमाई कि मैंने अल्लाह का हक भी अदा किया, अल्लाह की इताअत भी की, इबादत भी मेरी मुकम्मल थी, और मैंने फिर कारोबार भी किया, बिजनेस भी किया। अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डाल देता है कि ये जिंदगी में भी सुकून से रहता है, और मर जाने के बाद इसकी औलाद इसके चले जाने के बाद इससे भी बड़ा नेकी का काम कर जाती है। ये है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल सिर्फ आखिरत की तैयारी करने में है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने में सिर्फ मुस्तकबिल है। अगर कोई बंदा जितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, 5 वक्त का नमाजी नहीं है, 5 वक्त का नमाजी नहीं है, वो कुरान मजीद की तिलावत उसे नसीब नहीं होती, तो फिर उसका हालत क्या होगी। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जब नामे अमाल उसको बाएं हाथ में मिलेगा, फिर कहेगा हाय अफसोस, जैसे मैं मर गया था, मट्टी मट्टी हो गया था, हाय अफसोस मैं दोबारा खड़ा ही ना होता। हालांकि अन्नी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी दौलत ने, मेरी अमानत ने मुझे कहीं जा नहीं रखा। दुनिया में भी मुझे चैन नहीं था, दुनिया में भी मुझे सुकून नहीं था। कैसा सुकून हो कि जिस बिजनेसमैन के पास खाना खाने के लिए टाइम ही ना हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरी दुकान को देर हो रही है और मेरे लिए लोग बैठे हैं, फला खाना आराम से बैठ कर नहीं खा सकता। और जब बिजनेस बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, बैंक बैलेंस जब ज्यादा हो जाए, आराम से सुकून से बैठकर उसको खा नहीं सकता। जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी। और जब रात होती है, सोने का टाइम है, नींद नहीं आ रही, उस दुकान का क्या बना, उस बिजनेस का क्या बना, वो फला फला, सोच सोच के थक जाता है। अब ये ऐसे पड़ा रहे, अगर गोली ना खाए, अगर अब ये नशे की गोली ना खाए तो इसे सारी रात नींद नहीं आएगी, सुबह ऐसे ही खड़ा होगा। जिंदगी भी में, जिंदगी का सुकून भी खत्म हुआ, जिंदगी भी बेचैन हो गई। और आखिरत में क्या हुआ, इस दौलत ने क्या किया, हालांकि अन्नी सुल्तानिया, है अल्लाह मेरे माल ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी अमानत ने मुझे हलाक कर दिया। अल्लाह फरमाएगा अब बस इसका मुंह बंद कर दो, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, मोहर लगाओ इसके मुंह पर। बहुत बकबक सुन ली है इसकी हमने दुनिया में, इसे समझा समझा के मेरे बंदे थक गए। मैंने किताब नाज़िल की, मैंने नबी भेजे, मेरे उलमा आए, जुमा पढ़ता था, दर्स सुनता था, वहां मजाल है कि ठस से मस हो जाए। एक कान है, 2 कान किस लिए है, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। ये सारी बातें आज नई थोड़ी है, बस एक दिमाग बनाया हुआ है, जुमा पढ़ लिया, दर्स सुन लिया, बस पता ही नहीं है क्या सुना है और क्या नहीं सुना। अमल कौन करेगा? आज नहीं बोल सकता तू, अल्लाह फरमाएगा अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, मोहर लगाएंगे तेरे मुंह पर आज,
تیری زبان پر مہر لگے گی، وہ نہیں بول سکتی آج کون بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرا ہاتھ بولے گا تیرے خلاف، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں۔ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، آج زمین کو زبان دے دی جائے گی۔ جہاں تو نے بے ایمانی کی تھی، فراری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، زنا کیا تھا، لوگوں کی جائیدادوں پر ہاتھ قبضے کیے تھے، آج اسی زمین کو زبان دے دی جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج زمین خبریں پڑے گی تیری، تو نہیں بول سکتا آج۔ پھر انسان وقال الانسان ما لها، پھر انسان دیکھے گا ہائے میرے ہاتھ، میرے اپنے ہاتھ میرے خلاف، میرے اپنے پاؤں میرے خلاف۔ حالانکہ انہوں نے جب کسی انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا، یہ تو ساتھ ہی جائیں گے نا، پھر بھی خلاف۔ انسان کی اپنی سگی اولاد خلاف، بیوی خلاف، باپ خلاف، ماں خلاف، دنیا کی ہر چیز، اگر اس نے قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاری، دنیا کی ہر چیز اس انسان کے خلاف۔ پھر کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اچانک سب کو کیا ہو گیا، آج میں اکیلا رہ گیا، ہے میری دولت، ہے میرا پیسہ، ہے میں دنیا میں نمبردار تھا، چودھری دار تھا، ڈی ایس پی تھا، ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، وہ کہاں گئی سب کچھ؟ آج تو میری آواز، میری پکار، میری چیخ کوئی بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں خذوہ فغلوا، اس کے منہ پر لگاؤ مہر، اس کی بک بک سننی نہیں چاہیے آج کے بعد، اسے پکڑو، اسے زنجیروں میں جکڑ کر ثم الجحیم صلو، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، انتہائی سادی زندگی، غربت میں گزار دی، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر جو آپ کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے دنیا تو چھوڑی، بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، لیکن اللہ کا دامن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفنایا گیا تھا۔ کہتے ہیں جب پہلی رات تھی تو گھر کی یہ حالت تھی کہ میرے پاس دیا تو تھا، لیکن دیے کو جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ دیا تو تھا لیکن اس کو جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں اپنی پڑوسن سے جا کر ادھارا تیل لے آئی اور اس دیے میں ڈالا اور میں نے اس کو روشنی کی۔ یہ گھرانہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ گروی رکھی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں جو کھانے کے لیے لیے ہوئے تھے۔ کون سی بات بتاؤں،
बादशाहों के बादशाह, नबियों के नबी, और माशी हालात ये है। और हमें सिर्फ और सिर्फ माश की फिक्र है पेट, दौलत, दुकान, पराठ, नौकरी, इसके अलावा कोई चीज हमारे दिमाग में आती नहीं है। कभी भी हमने अकेले बैठकर, तन्हा बैठकर नहीं सोचा कि मेरे 20 साल गुजर गए, मेरे 30 साल गुजर गए, मेरे 40 साल गुजर गए, मैंने मरना है। उस मौत के लिए या अल्लाह के सामने जो मेरी पेशी लगनी है, हाजिर होना है, उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है। कभी भी मैंने अपना मुहासबा नहीं किया। बस एक आदत बना ली है मैंने पैसे इकट्ठे करने की। वो हराम से होते हैं तो होने दो, बेईमानी से आ रहे हैं तो आने दो। लोगों के साथ धोखा, फराडी, लोगों की जमीनों पर, जायदादों पर कब्जा करके, जो लोग किसी के प्लाट पर, किसी के जायदाद पर कब्जा करता है या किसी के साथ बेईमानी, फराडी करके पैसे कमाता है, वो पैसा उसे सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देता। बस ये बात आप मेरी याद रख लेना। फौरी तौर पर आपको वो दौलत लगेगी, वो दुकान लगेगी, कीमती है, ये प्लाट बहुत महंगा है, वही प्लाट होगा, वही प्लाट होगा। दुनिया में भी तेरी तबाही का बर्बादी का सामान बनेगा और आखिरत में भी वो हमारे लिए बर्बादी का सामान बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।